احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان سود کی جو برائی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی مومن کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے یہ سود نہیں کھاتا۔ ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچتے رہو۔ حاضرین محفل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا تم چھوڑ دو، یہ تمہیں دنیا میں بھی ہلاک کریں گے آخرت میں بھی ہلاک کریں گے۔ جادوگری کرنا اس کو چھوڑ دو۔ جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کرا دے اسے قتل نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ سود کھانا چھوڑ دو۔ 5ویں نمبر پر یتیم کا مال کھانا چھوڑ دو۔ اور 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا چھوڑ دو۔ 7ویں نمبر پر پاک دامن شوہر والی ایمان والی بیویوں پر تہمت لگانا یہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاکت سے بچا لے گا۔ یہ 7 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سود کے حوالے سے ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے 2 فرشتے بشکل آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے، مجھے بیت المقدس کی سرزمین میں لے گئے۔ ہم چلتے گئے یہاں تک کہ ہم نے خون کی نہر دیکھی۔ ہم اس کے کنارے پہنچ گئے۔ اس میں ایک آدمی کھڑا ہے نہر کے کنارے پر اور ایک آدمی نہر کے اندر موجود ہے، اور جو نہر کے باہر کھڑا ہے اس کے پاس کافی سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ جو اندر والا بندہ تیر کر بڑی مشکلات سے جب وہ کنارے پر پہنچتا ہے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو باہر کھڑا شخص ہوتا ہے یہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب پتھر لگتا ہے یہ لوٹ جاتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ شخص ہے جس کو میں نے نہر میں دیکھا۔ تو بتایا گیا کہ آکل الربا، یہ سود کھانے والا شخص ہے کہ قیامت والے دن اس کے ساتھ یہ عمل دہرایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و مؤکلہ۔ حضرت ابن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے اور کھلانے والے پر۔ یہ آقا پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ 4 بندے ایسے بد نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ انہیں جنت میں داخل ہی نہیں فرمائے گا۔ ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، سود لینے والا، یتیم کا ناحق مال کھانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، یہ 4 ایسے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا حق سمجھے گا کہ انہیں جنت میں داخل نہ کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا سود کے جو ہیں وہ 73 درجے ہیں، اور ان میں سے چھوٹا درجہ جو ہے سب سے وہ ایسا ہے جیسے آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے یعنی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے فرمایا 1 درہم جو انسان سود کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے سود سے بہت زیادہ بچا جائے۔ بندہ کہتا ہے نا خیر ہے ہمارے بینکوں کے نظام سود پر چل رہے ہیں، خیر ہے گزارا ہو جائے گا، نہیں۔ اگر بندہ کامل مومن بننا چاہتا ہے تو اسے پھر سود سے بچنا پڑے گا، اسے اپنی مشکلات کو دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں کہ مشکلات کی وجہ سے وہ مشکلات سے بچ کر وہ سود پر چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کامل مومن ہے تو وہ مشکلات برداشت کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل بھی کرے گا۔ حضور نے فرمایا جس قوم میں سود کی وبا پھوٹ پڑے انہیں تنگ دستی میں لپیٹ لیا جاتا ہے،
معیشت تباہ کر دی جاتی ہے۔ جس قوم کے اندر رشوت دینا لینا عام ہو جائے اور ان پر رعب و گھبراہٹ مسلط کر دی جاتی ہے، پھر وہ دوسری قوموں کے نیچے دب جاتے ہیں جو سود لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں۔ یہ حال آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ شب معراج حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جب مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے اوپر نظر اٹھائی، دفعتاً گرج تھی، چمک تھی، گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں پھر میں ایسی قوم کے قریب پہنچا جس کے پیٹ گھڑوں کی طرح موٹے ہیں، ان میں سانپ پھر رہے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور یہ دنیا میں رہتے ہوئے سود کھایا کرتے تھے۔ تو یہ سود کی جو میں نے احادیث سنائی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر تو یہ گناہ ہمیں اتنے بڑے نہیں لگتے اور وقتی طور پر ہم انہیں کر گزرتے ہیں، لیکن ان کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔